بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کسی بھی ٹاپک سے پہلے ہمیں ایک بہت ہی افسوسناک خبر کے بارے میں بات کرنی ہے، جس حوالے سے پاکستان کے تقریباً سارے ہی شہری اس وقت تھوڑے سے غمگین بھی ہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جن کا اس قوم کے ساتھ ایک بڑا ایک لمبا ایک تعلق رہا، سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب دبئی میں وہ انتقال فرما گئے، اور 79 سال کی ان کی یہ زندگی رہی، اور انہوں نے آخری دن جو ہے وہ بڑے ان کے تکلیف کے ساتھ بیماری کی وجہ سے گزرے، اور پاکستان کی ترقی میں ان کا ایک بڑا خاص کنٹریبیوشن بھی رہا۔ بہت سارے اختلافات بھی رہے لوگوں کو ان سے، انہیں کچھ سزائیں بھی سنائی گئیں، اور ان کے معاملات کچھ عدالتی لحاظ سے کچھ بہت اچھے نہیں رہے، مگر انڈیا کے لیے، دشمن کے لیے جس طرح وہ سینہ تان کے کھڑے رہے ہیں اس سے لڑنے کے لیے، یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب کے انتقال پہ ISPR کی جانب سے اور جتنے بھی ہمارے سربراہان افواج پاکستان ہیں انہوں نے بھی افسوس کا اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں، مختلف جماعتوں کے سربراہان، ان کی جانب سے اور دنیا بھر سے لوگوں نے ان کے انتقال پہ غم کا اظہار کیا۔ ایک رپورٹ ہے ان کی زندگی کے حوالے سے، پاس آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور FC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، جس کے بعد 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ پرویز مشرف نے بعد میں اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ جنرل جہانگیر کرامت کی ریٹائرمنٹ کے بعد 7 اکتوبر 1998 کو جنرل پرویز مشرف نے پاک فوج کی کمان سنبھالی۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا۔ 9/11 کے حملے کے بعد فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش انہوں نے قبول کی۔ اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے پرویز مشرف باقاعدہ صدر منتخب ہوئے۔ 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے ذریعے وہ مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے نومبر 2007 میں ایمرجنسی نافذ کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معزول کیا۔ پرویز مشرف 18 اگست 2008 کو صدارت سے مستعفی ہو کر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ سابق صدر نے اہلیہ صہبہ مشرف، بیٹی عائلہ مشرف اور بیٹے بلال مشرف کو سوگوار چھوڑا ہے۔ جی دوستو، رپورٹ آپ نے دیکھی، اور مشرف صاحب کے دور میں ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا، مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ملک میں جو معیشت تھی وہ بڑی مضبوط تھی۔ اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتاؤں تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ذاتی طور پہ جو ملک میں نے ترقی کا دور دیکھا ہے وہ یہی دور تھا۔ اس کو سیاسی اگر رنگ سے دیکھا جائے اور دوسری چیزوں سے دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری ایسے ایررز ہوں گے جن کا ماہرین ذکر کرتے رہتے ہیں، مگر جو ہمیں عام آدمی کو جو ایک بہتر دور دیکھنے کو ملا وہ مشرف صاحب کا دور تھا، اور مشرف صاحب کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مس کریں گے، ان کی وجہ سے غمگین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جوار رحمت میں، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور جو آپ کی فیملی ہے ان کو صبر عطا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کل 5 فروری تھا۔ 5 فروری پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں جلوسوں اور ریلیوں کی شکل میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا ہے، اور کشمیری بہن بھائی جو ہیں
وہ ان کے حوصلے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کوئی وہ ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جنہوں نے لا تعداد قربانیاں دی ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے بچوں کا خون بہایا اس آزادی کی پوری کیمپین میں. تو ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. بھارت ان کے اوپر اس پورے خطے پہ جس طرح اپنا ایک تسلط قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور جس طرح ظلم و ستم کے ساتھ وہاں پہ ایک سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے, یہ قابل مذمت ہے. اور ہمارا یہ دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں ہم یہ پیغام جو ہے وہ دے سکیں کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کی زیادتی کسی طرح کم کرنے کے لیے ہمیں یہ جو احتجاج ہے پوری دنیا میں ریکارڈ کرانا ہوتا ہے. پاکستان میں مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے یکجہتی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. بہت سی جگہوں پہ ہاتھوں کی زنجیر بنا کے پاکستانی عوام نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی ظاہر کی ہے, اور کچھ جگہوں پہ شمعیں جلا کے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. نیوز کیفے میں آج ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ اس وقت اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جو مہمان موجود ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور پاکستانی سیاست میں بھی آپ کا ایک اہم حصہ ہے. مسرت نیازی صاحب, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا مختلف ریلیوں اور جلوسوں کی شکل میں. تو اس حوالے سے پاکستانی جس انداز سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ, اس بارے میں آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں کہ کیسا محسوس کرتی ہیں آپ یہ سارا کچھ جب دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فہیم بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ دنیا کے خطوں میں سے اگر جنت کی وادی کہا جائے کشمیر کو تو وہ بے جانا ہوگا. لیکن بات دراصل یہ کہ 75 سال سے جو ظلم اور تشدد کا سامنا میرے کشمیری عوام یعنی مسلمان میرے بہن بھائیوں کو ہے سامنا, اس کے لیے تو 75 سالوں سے میں سمجھتی ہوں پاکستانی عوام ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے. اور نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ پاکستانی حکمران بھی کسی بھی صورت میں ان سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن جہاں اب یہ دیکھیں نا کہ ان کا ملک ہے اور وہ ان کے اوپر فضول میں قابض ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان پہ ہمارا حق ہے, اور وہ اپنے ہندو لا کر اور ان مسلمانوں میں جان بوجھ کر وہ چاہتے ہیں کہ اکثریت شو کریں تاکہ وہاں پہ جو ہے نا جب کثرت رائے سے ان کی رائے لی جائے تو اس میں جو ہے نا ہندوازم زیادہ واضح نظر آئے. اور ویسے کہتے ہیں ہم بہت جو ہے نا مذہب پرست ہیں اور ہم سب کو آزادی دینا چاہتے ہیں, فریڈم ہے ہمارے ملک میں. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو دنیا کے اندر ممالک ہیں اور اسپیشلی UN کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ وہاں تشدد ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جی جانور کا بچہ بھی اگر مر جائے تو اس کو بھی انصاف دلانے کے لیے چلتے ہیں, تو وہاں تو مودی بچڑ جو ہے وہ آئے دن مسلمانوں کو اس طرح ذبح کر رہا ہے جیسے ہم گائے بھینسوں کو ذبح کرتے ہیں قربانی کے ٹائم پہ. تو ان کو تو انہوں نے ایک جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے فہیم بھائی. تو اس کے لیے تو میں سمجھتی ہوں نہ صرف پاکستان کو, عالم اسلام کو بھی اور پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو انسانیت دکھاتے ہوئے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے, اور انہیں واضح کرنا چاہیے کہ جو یہ اپنا حق مانگتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے, ہم پاکستان کم از کم یا پاکستان کی عوام یہ نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان کے اندر ضم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی اپنی رائے ہے
اس کے مطابق ان کو واضح جو ہے نا ان کے جو حقوق ہیں وہ دے دینے چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو مسلم اکثریت ہے اس کو ختم کرنے کا پلان کیا ہوا ہے انہوں نے, اور اسی وجہ سے وہ وہاں پہ مطلب جو نان مسلم ہیں ان لوگوں کو موو کر رہے ہیں, تاکہ کل کو اگر مطلب لوگ گنے جائے, تعداد دیکھی جائے تو کسی طرح مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے اور ہندو تعداد زیادہ ہو جائے. خیر, اس سب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جتنے سیویئر ایشوز کا وہاں پہ سامنا ہے, ہم نے یہاں پہ لاک ڈاؤن میں جو حالات دیکھے ہیں, کچھ دنوں میں ہمارا برا حال ہو گیا تھا. ہمارے ہاں یہاں پہ ایک دن ٹیلی فون سروس بند ہوتی تھی یا انٹرنیٹ بند ہوتا تھا تو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے تو ہمیں کتنی تکلیف سے وہ دن گزارنا پڑتا تھا. آج بھی ان لوگوں کا رابطہ دنیا بھر سے کاٹ دیا گیا ہے. جی ہاں, وہ وہاں پہ جو صحافی ہیں وہ نہیں جا سکتے, وہ کوئی خبر جو ہے وہ اس طرح کھل کے جو ہے نا وہ نہیں لگا سکتے. کشمیر میں وہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم نے کشمیر میں لوگوں, ایون ٹورسٹ جو ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ مطلب سب کچھ اوپن رکھا ہوا ہے, بٹ وہ ایک مخصوص کچھ علاقوں کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پہ جانے کی پرمیشن ہے, اجازت دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. خیر بہرحال یہ سارا کچھ اپنی جگہ. ہم ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہے نا, ظلم کرنے والے کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی ایک تسلی کافی ہے, اور اتنی ایک امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیری بہن بھائی آزاد فضا میں سانس لے رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا دیکھیں, جو عوام کی محبت ہے, جو عوام کا ساتھ ہے, وہ کشمیری جانتے ہیں. جو پاکستانی گورنمنٹس کی جانب سے ایک مطلب جو کردار ہونا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کردار بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے یا کہیں تھوڑی بہت اس میں کوئی ڈھیل کمی ہے؟ دیکھیں, کمی بیشی تو جس طرح سے گورنمنٹ آتی ہے, ہر گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسیز ہوتی ہیں, وہ اس کے تحت لے کے چلتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں, کیونکہ دیکھیں اچھے لیڈرز کی جو نشانی ہوتی ہے وہ نہ صرف مجھ پہ اور آپ پہ بلکہ آپ کے جو ویورز ہوتے ہیں ان کے اوپر اور جتنی عوام ہے, پاکستانی عوام ہے, ان پر بھی واضح ہوتی ہے. دیکھیں, میں آپ سے بتاؤں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا تھا کہ دیکھیں میں نیند میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ کشمیر کے بارے میں کچھ غلط سوچوں, ٹھیک ہے, یہ نہیں سوچ سکتا. اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی شہرگ کشمیر ہے, پلس جو یوم کشمیر ہم مناتے ہیں اس کو بھی جو ہے نا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی 5 فروری کو منائیں گے. اور اسی طرح سے ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی میری پاکستانی عوام جب تک سکھ کا سانس نہیں لے گی, جب تک ہم جو کشمیری عوام ہے, کشمیری بہن بھائی ہیں, انہیں ان کا حق نہیں مل سکتا. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستانی عوام کا خون گرے گا. مطلب یہ محبت ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھارتی مظالم جو ہیں وہ مزید نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے. دیکھیں, بحیثیت پرائم منسٹر ان کا بہت اچھا بیان ہے, یہ بات نہیں, اور تمام پرائم منسٹر, میں کسی ایک پرائم منسٹر کی بات نہیں کروں گی, اپنا رول پلے ضرور کرتے ہیں, لیکن بد نصیبی سے جو پچھلا دور رہا ہے اس کے اندر 75 سالوں کے اندر یہ جو تاریخ رقم کی ہے مودی کسائی نے کہ اس خطے کو سب جیل بنا دیا ہے. ان 75 سالوں میں ایسا کبھی نہیں تھا, اور خدا پاک سے میری دعا ہے بحیثیت مسلمان کہ اللہ پاک اسے غرق ضرور کرے گا. کہ یہ دیکھیں کہ جب وہ شخص نے گجرات کے اوپر جو ہے نا ظلم تشدد کیا تھا تو اقوام متحدہ کی حیثیت سے وہ کسی امریکہ کا وہ دورہ نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, کہ وہ ظالم ہے, جابر ہے. تو ان لوگوں کو اب نہیں آتا کہ ظالم ہے, جابر ہے, مسلمانوں پہ جو ہے نا اتنا ظلم کر رہا ہے. مطلب صرف ایک مخصوص کشمیری ہی انہیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں اپنے فریڈم کا, اپنی آزادی کا.
دیکھیں ہمارے ملک میں بھی ہیں غیر مسلم، ہمارے ملک میں بھی ہیں، اقلیت ہمارے ملک میں بھی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان پہ تشدد کرتے ہیں، ہم خدا نخواستہ ان کو اس طرح ذبح کر رہے ہیں جیسے ہم ذبح خانے میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انشاءاللہ جب وہ لاٹھی بولے گی تو ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ ان کو حق خود ارادیت نہ دیں، ان کو فریڈم نہ دیں اور ان سے کچھ چھین سکیں، اس وقت وہ دن جو ہے نا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دور ہے۔ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، جو پاکستان تو پھر ایک تقریباً غریب ملک ہے اور بڑے بڑے اچھے ایسے سیٹلڈ کنٹریز موجود ہیں، اسلامک کنٹریز جن کی ایک آواز ہے جو کسی چیز کے اوپر عمل درآمد کروا سکتے ہیں دنیا میں۔ مطلب اگر وہ کشمیریوں کا ساتھ دیں یا اس ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھائیں تو کافی ایک بڑا چینج جو ہے وہ آ سکتا ہے کشمیریوں کی زندگی کے حوالے سے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک میں سے سوائے ایک پاکستان کے اور شاید کوئی ایک دو کنٹریز اور ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی اس طرح مطلب کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بتاؤں، آپ نے کہا ہمارا ملک غریب ہے، بے شک ہمارا ملک غریب ضرور ہے، لیکن ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہے، الحمدللہ پاورفل ہے۔ بات دراصل یہ کہ آپ نے بہت اچھا ایک ویلڈ کوسچن نکالا کہ کیا چند ہی ممالک ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں گاہے بگائے تمام ممالک آواز تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں ضرورت ہے فہیم بھائی اس چیز کی۔ آپ کو یاد ہوگا جس طرح بھٹو صاحب نے اسلامی کانفرنس بلائی تھی، اسی طرح کی ایک اسلامی کانفرنس بلائی جائے اور اس میں اس چیز کا جو ہے نا مکمل طور پہ یہی ایکا کہ رکھا جائے کہ ہمارا مقصد جو ہے نا صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا نہیں ہے۔ دیکھیں مسلمان جو ہے نا ہر اس مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے بغیر کسی مذہب دیکھے ہوئے، لیکن یہاں تو ہمارے اپنے مسلمان ہی محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ ہم اسلامی کانفرنس بلا کر یہ اس میں تہیہ کر لیں کہ کسی ملک کے اندر اگر ظلم ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے پہلا ظلم جو ہے نا وہ کشمیر کے لیے ہو رہا ہے، اور ہم سب ایکا کرتے ہیں کہ جب تک کشمیر کے ساتھ ظلم تشدد بند نہیں کیا جائے گا، ہماری کسی قسم کی جو ہے نا تجارت یا ہمارا کسی قسم کا تعلق واسطہ دوسرے ممالک سے ہم کاٹ سکتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھے کہ ہم تنہا ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتی تنہا ہو جائیں گے، جب تک رب آپ کو تنہا نہ کرے کوئی آپ کو تنہا نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان جتنے ممالک ہیں الحمدللہ اتنے پاورفل ہیں جذبہ ایمانی سے بھی، اور ہم اتنا ایک کب ارادہ کر لیں تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کو اسٹینڈ اسی طرح کا شخص لے گا جس طرح بھٹو صاحب تھے۔ ٹھیک ہے مسرت صاحب، چلیں بھٹو صاحب نے جو سٹینڈ لیا تھا اور اپنے جن عظیم رہنماؤں کے ساتھ مل کے وہ اس پورے ایک مشن کو لے کے چل رہے تھے، ان سب کو چن کے مطلب حادثاتی اموات میں یا کہ مجرم میں ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جو یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ سارے لوگ متحد ہو جائیں۔ فہیم بھائی بات دراصل یہ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے مکمل طور پہ موت برحق ہے، اور اگر وہ اس انداز سے گئے پر وہ اپنے رب کے سامنے تو سرخرو ہوئے نا۔ دیکھیں رب کے سامنے سرخرو ہوئے، ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کوشش کی، اور وہ اسٹرگل ان کی میں نہیں سمجھتی کہ جو آنے والے لوگ تھے ان کو صرف انہوں نے اگر یہ سوچیں کہ ہماری جان سلامت نہیں ہے تو جان سلامت یا آن سلامت یہ میرے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب جس طرح کے لیڈر تھے اسی طرح کے لیڈرز آج بھی آپ کو ایمانوں میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں نہ صرف بھٹو صاحب نے ساتھی تھے، جتنے دوست تھے جنہوں نے اسٹینڈ لیا، اسی تمام ممالک کے لیے اسی طرح کا لیڈر، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر تو بھٹو صاحب جیسے لیڈر کی اشد ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب اپنے نانا کے جو مشن کو وہ لیڈ ضرور کریں گے۔ ہاں، ہماری بھی نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے۔
کیونکہ کسی نہ کسی کو تو یہاں سے نکلنا ہے، اور میں کہتی ہوں پاکستان کے لیے پاکستان کے اندر کسی بھی ایسے شخص کی ضرورت ہے جیسے بھٹو صاحب تھے اور اس سے زیادہ عظیم لیڈر قائد اعظم تھے، تو ان جیسے لیڈر قائد اعظم اور بھٹو صاحب جیسے لیڈر کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں مختلف ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ غیر مسلم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور مطلب ان کی نسلیں جو ہیں وہ آج کے اس دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتے اور بلی کی بھی جو ہے نا وہ اپنے اپنے معاشروں میں یہ کیئر دکھا رہے ہوتے ہیں اور کس طرح مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا ایک مطلب ڈیول سا کریکٹر ان کا نظر آتا ہے سارا۔ بہرحال خیر، ان مسلمانوں کے کردار جو ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے جو اسلامک کنٹریز ہیں، ان لوگوں کی جانب سے ہمیں کوئی اس طرح کے احتجاج نظر نہیں آتے ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کاروبار بڑھ رہے ہیں، ان کو بلا بلا کے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اور اس قسم کی صورتحال کافی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں آپ کو لگتی؟ نہیں دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ تعلقات استوار کرنا تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ پھر تنہا ہو جائیں گے، اس کی بھی نیڈ ہے، ایسا نہیں کہ اس کی نیڈ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا، پہلے بھی کہا ہے، ہمیں ایکے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمانوں میں، مسلمان ممالک میں ایکا نہیں ہوگا، اور اس وقت تک میں نہیں سمجھتی ہم کسی بھی سطح پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہودیوں کے اندر ان لابیز کے اندر، ہندوؤں کے اندر، ان کے اندر اتنا ایکا ہے، نان مسلمز کے اندر، کہ وہ ہر امام پر جا کر کبھی مسلمانوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ چاہے آپ فلسطین لے لیں، آپ یہ نہ کریں، آپ کشمیر لے لیں، کہیں بھی کھڑے ہوں گے تو وہ کوشش کرتے ہیں انہیں تنہا کرنے کی۔ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ ترکی اپنا ایگریمنٹ پورا کرنے جا رہا ہے، اس پر بھی ان کی اب وہی دیکھنا آپ نظر ہوگی، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کریں، تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایسا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ نہیں جی انہوں نے تو جو کچھ پیش کیا وہ سب بہتر ہے۔ تو اپنا جو ہے نا صحیح طور پہ جو آگے پیش رفت کرنی ہوتی ہے وہ صحیح طرح سے پیش نہیں کر پاتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، ابھی پچھلے ٹرن کے اندر جو آفریدی صاحب رہے ہیں کشمیر کے، مجھے بتائیں انہوں نے کتنی میٹنگز بلا لی، کتنے انہوں نے دورے کر لیے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک کے دورے کریں، انہیں بلوائیں، تاکہ ایک وقت کم ہے ہمارے پاس، انہیں ایکا کروائیں۔ جی صحیح ہے، ایکے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر آپ آفریدی صاحب کو گنوا رہی ہیں تو پاکستان میں اگر دیکھیں تو ادھر فضل الرحمان صاحب کی کارکردگی کو بھی عوام کے سامنے جو ہے نا وہ لایا گیا ہے۔ میں کسی کی وہ نہیں کر رہی، میں تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں۔ ہاں جی، پروگرام میں آخری لمحات کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، جب یہ مطلب مودی کو بلا کے جب اپنے ملکوں میں کوئی ان کو ایوارڈ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلقات اور زیادہ بڑھا رہا ہے، کسی کی تجارت انڈیا میں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو رہی ہے، تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کے کشمیریوں کے جو ان کے دلوں میں دکھتے نہیں ہوں گے؟ بالکل ہے۔ دیکھیں، میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ ان کو جتنا یہ آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ اس کو اتنی عزت دیں۔ جب آپ کو وہ اتنی رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں، ہم کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ مطلب مودی ہے کیا چیز بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کسائی ہے، کسائی رہے گا، اور کسائی تو کسائی ہوتا ہے نا، اس کے اندر تو انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، اس کے اندر تو ترس نام کی چیز نہیں ہے۔ وہ آپ کے لوگوں پر تشدد کرے اور ہم انہیں سنگھار پھیلائیں، ہم انہیں ہار پہنائیں، میں کہتی ہوں اس کو جوتوں کے ہار پہناؤ۔ تو ہمارے حکمران جو ماضی میں بھارتی حکمرانوں کے ساتھ وہ تحائف کا ادلا بدلا کرتے رہے ہیں، اور کبھی ساڑیاں اور کبھی چادریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بھجواتے رہے ہیں، تو پھر ایسے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، اگر میں اس چیز کی وہ کہوں نا کہ بھجوانا تحفے تحائف، وہ اس منحوس انسان کو نہیں دے رہے، وہ ایک ملک کے سربراہ کو دے رہے ہیں۔ لیکن میں اگر بحیثیت پاکستانی کہوں، کشمیریوں کی ساتھ دینے والی بہن کہوں، تو میں کہتی کچھ بھی نہ دیں۔ اور جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں، میں ایک آپ کو جیسے میں بتا رہی تھی، ایک شعر ہے
کسی کے لب پہ شکوہ نہ ہو پھر اپنے اجڑنے کا، کسی کے لب پہ شکوہ ہونا پھر اپنے اجڑنے کا، تمنا ہے میرا کشمیر یوں آباد ہو جائے، تمنا ہے میرا کشمیر یوں آباد ہو جائے۔ واہ، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے کشمیری بہن بھائی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہوں گے، انشاءاللہ۔ اور بحیثیت پاکستانی مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، نہ کہ ظلم کرنے والے کے ساتھ، اور ہر پاکستانی اس حوالے سے اس کے حوصلے بلند ہیں، اور کشمیریوں کے لیے بہت، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، میں مسرت صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل پھر آپ سے انشاءاللہ ایک الگ موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔